جی محترم شیخ صاحب ہیں، مجھے بس یہی کہنا ہے کہ یہ ایک معتبر شخصیت ہے، اور یہ جو سب جو جماعت سے نکلے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ جو ایک ڈرامہ پلے کرتے ہیں، میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، ان کی شخصیت پہ بھی سوٹ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ شاید ان کے دل پہ جو مہر لگی ہے اس کو کبھی ہٹا دے یا شاید نہ ہٹائے، یہ اس کو پتہ ہے۔ تو بس میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنا کوئی ایسا رستہ اختیار کریں جس میں آپ حقیقی معنوں میں کوئی خدمت جو اسلام کی کر سکیں۔ یہ آپ روز لے کے یہ چندہ بھی لے کے بیٹھ جاتی ہے کہ یہ قادیانی یہ کرتے ہیں، تو تم قرآن پڑھانا شروع کر دو، تم کوئی ایسا کام شروع کر دو جس میں نسلوں کا فائدہ ہو جائے۔ جو تمہیں اتنی بری لگتی تھی جماعت، تم نے چھوڑ دیا، ایک قبیلے کو چھوڑ دیں، ایک میاں بیوی جو طلاق ہو جاتی ہے وہ کیا اس کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ جی آپ وہ ایسا تھا یا وہ ایسی؟ آپ نے چھوڑ دیا، آپ کو اللہ نے ہدایت دے دی، آپ جان چھوڑ دیں نا اب اس فرقے کی۔ اوکے اس بہن سے آپ آپ کی کو بات کیا فائدہ ملتا ہے کہ آپ روز لے کے یہ کرنے بیٹھ دیں شیخ جاتے صاحب، ان ہو؟ کا بھی ٹائم ہے۔ میں نے میری پوچھا بات ہے سنیں، کہ مطلب پوچھ رہا تھا آپ کہ کو اگر یہ پتہ چل گیا، اللہ نے آپ کی آنکھیں کھول دیں، رائٹ، تو آپ اب کوئی ایسا کام کریں کہ دنیا آپ کو رہتی دنیا تک یاد کرے۔ آپ یہ کیا مرزا نے یہ جھوٹ لکھ دیا، ربا میں یہ ہو گیا، قادیان میں یہ، جو پتہ نہیں قادیان گئی بھی ہے کہ نہیں، اور ہمارے کسی نے یہ نہیں بتایا، جو یہ جھوٹ باندھ کے بیٹھی ہوتی ہے نا لے کے کہ کنویں ہیں وہاں پہ۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں شیخ صاحب، آپ قادیان گئے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے وہاں پہ کہ کنویں میں پتہ نہیں پانی ہوتا ہے، مینڈک ہوتے ہیں؟ یہ اس کی میں نے ویڈیوز خود دیکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کسی مذہب پہ بھی آپ کذب باندھیں۔ جی جو آپ کو نہیں جی اچھا بہن لگا جی آپ نے چھوڑ دیا۔ بہن میری، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ نے اپنے جذبات کا جس طرح سے اظہار کیا ہے مجھے اچھا لگا ہے وہ، آلدو کہ بعض ایسی چیزیں، بعض ایسی باتیں جو آپ نے میرے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کی وہ بہتر طور پہ بتائیں گی، ان کے بہاف پہ میں نہیں بول سکتا، لیکن اپنی میں بات کر سکتا ہوں۔ تو آپ نے میرے نزدیک مجھے تکلیف دے یا تکلیف دینے والی کوئی ایسی بات نہیں کی، میں سمجھ سکتا ہوں ایسے جذبات کو، آپ کا بہت شکریہ۔ اب آپ کی اس چیز سے آتا ہوں، دیکھیں یہ جو لفظ آپ نے ایک لگایا نا، یہ ڈرامہ روز لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو میری پیاری بہن یہ تو ایک مطلب میں چند روز ہوئے ہیں، ورنہ میں پچھلے 25-26 سال سے یوٹیوب پہ یہ چیز کرتا آ رہا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے احمدی بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کیا ان کو اس اللہ کے بقول آپ کے اس اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا روحانی اور نورانی کام کافی نہیں ہے دنیا کے لیے، جو یہ بیٹھ کے، اب میں ان کو ڈرامہ نہیں کہوں گا آپ کی زبان میں، کہ جو یہ کر رہے ہیں، اور اگر آپ خود بھی اندازہ کریں کہ خلیفہ کی زبان کے یہ عشر اشیر اس کے کردار کو بھی نہیں پہنچ سکتے جس طرح کی زبان یہ استعمال کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ جی غلطیاں دوسروں کی، جی مرزا صاحب نے یہ غلط لکھا وہ لکھا، میری پیاری بہن اگر اللہ آپ کو توفیق دے، کیونکہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی کتب کا مطالعہ کیا ہی نہیں ہے، بہن میری اگر آپ وہ مطالعہ کر لیں، اور مرزا صاحب نے جو ہندوؤں کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جس طرح کا اظہار کیا ہوا ہے، تو یہی جو بات آج یہاں پہ کہہ رہی ہیں، آپ کے یہی الفاظ مرزا صاحب پہ بھی بالکل 101% جا کے فٹ بیٹھتے ہیں۔ آپ کا معیار جو ہے، مطلب میں اس کو اگر لے لوں کہ ہاں آپ ٹھیک فرما رہی ہیں، تو یہی چیز مرزا صاحب پہ بھی جاتی ہے، لیکن وہاں آپ ان کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں گی کہ نہیں ایسے نہیں ہے، نہیں ان کا یہ مطلب نہیں، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں، صرف آپ کو بتانے کے لیے مطالعہ ضرور کیجیے گا مرزا صاحب کا، اور پھر اس کا میرے ساتھ مقابلہ کریں کہ میں جو یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، مرزا صاحب نے تو وہ کچھ چیز ہی پرووائڈ نہیں کی۔ مرزا صاحب تو یہاں تک الفاظ استعمال کرتے تھے، دیکھو تاریخ کو، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے، حضرت صاحب کون سی حدیث، کون سی صحیح حدیث، کون سی تاریخ، کوئی حوالہ تو دے دیں۔ میں نے تو بیٹھ کے جب ابتدا کی تھی تو اس میں باقاعدہ جماعت کی پورا لٹریچر، اس کی اصل جو ہے، جو اب جماعت تبدیل کر رہی ہے، میں نے اصل میں سے وہ چیزیں دکھائی ہوئی ہیں۔ تو میں یہ کہاں بیٹھ کے مرزا صاحب پہ جھوٹ بولنا یا کوئی ایسی بات کرنی، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ یقین کریں آپ
ایک میرا حوالہ لے کے آ جائے، میں دوسرے کسی بندے کی، اپنے بیٹے کی، اپنے باپ کی بھی قسم نہیں کھا سکتا کہ میں چے جائے کے کسی دوسرے ایکس ایم ڈی کی قسم کھاؤں۔ آپ میرا ایک بھی حوالہ لے آئیں کہ میں نے غلط دیا ہو، مرزا صاحب پہ جھوٹ بولا ہو، یقین کریں جس طرح اب میں بات کر رہا ہوں پبلکلی میں اس کی معافی مانگوں گا اور مانوں گا اس چیز سے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کے نزدیک میں نے کوئی برے الفاظ، غلط گالی، کوئی ایسی چیز آمدن دی ہو، میں اس کی بھی معافی مانگوں گا، یہ چیز۔ باقی یہ ہمارا، میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں، دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ کسی طور پہ بھی میرے پروگرام اینٹی احمدیہ پروگرام نہیں ہیں، یہ بالکل پرو مطلب احمدیہ پروگرام ہے کہ آئیے میں آپ کو احمدیت کا اصل چہرہ دکھاؤں، آئیے میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے نہیں پڑھا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں، جس طرح آپ اس کو چونکہ والدین سے انہیرٹ کر رہے ہیں، آپ نے پڑھ کے مرزا صاحب کو نہیں مانا، آپ ان کو اگر پڑھ لیں، قرآن پہ پرکھ لیں، یقین کریں آپ میرے ساتھ یہاں پہ ہوں گے۔ یہ میں صرف اس پہ چھوڑتا ہوں، اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیے گا، خدا را مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیے گا، قرآن کے ساتھ اس کو پرکھیے گا، تقابلی جائزہ لیجئے، پھر بہن میری اگر میری کسی بات میں کوئی چیز نظر آئے تو میں مجرم ہوں آپ کا، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ یہ کام کریں۔ 95 میں میرا جانا ہوا تھا، میں نے آگے بھی آپ سے شیئر کیا کہ قادیان جانے کے بعد ہی میرے دل میں جو گرا لگی تھی کہ یہ وہ مقدس ہستی جس کے بارے میں ہمیں بچپن سے کہا گیا تھا کہ قادیان دارالامان، تو ادھر ایک کنواں تھا، کھوہ نہیں تھے بہت زیادہ، ایک میں نے کھوہ دیکھا تھا، وہ مرزا صاحب سے منسلک تھا، اور دھندلی یاد نہیں ہے، بہت گہری یاد ہے کہ اس میں تھے وہ جو مینڈک ہوتے ہیں نا، مینڈک صاحب وہ بھی تھے، تو اس کا پانی جو تھا وہ ڈول کے ساتھ نکال رہے تھے، ہاتھ والی رسی کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اس سے شرف وغیرہ حاصل کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے یا اس کی تعلیم دینی چاہیے، اور اگر قادیانیت کا یا مرزا صاحب کا چشمہ اتار کے کوئی بھی قرآن پاک کو اس حیثیت سے پڑھے جس طرح ایز اٹ از وہ نازل ہوا ہے، تو یقین کیجئے آپ کے دل پہ بھی وہ اثر کرے گا۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی اللہ سے ڈریں اور کافروں کی اطاعت مت کریں، اور سورہ الفرقان میں ہے 52 نمبر آیت، فلا تطع کافرین، کہ کافروں کی اطاعت مت کیجیے۔ آگے مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 400 میں لکھتے ہیں، بے شک ہمارا فرض ہے کہ اس گورنمنٹ محسنہ کے سچے دل سے خیر خواہ ہوں اور ضرورت کے وقت جان فدا کرنے کو بھی تیار ہوں، یعنی کہ جان بھی آپ جو محسنہ ہے گورنمنٹ ان کے اوپر، اور گورنمنٹ کن کی تھی؟ انگریزوں کی، اور مجموعہ اشتہارات ہے جلد 2 صفحہ 336 337 بھرا پڑا ہے، اس میں سے ایک میں آپ کو جملہ آگے پیچھے سے بھی پڑھ لیجئے گا، میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں، اس گورنمنٹ محسنہ کی سے ہرگز جہاد درست نہیں بلکہ سچے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے، یعنی کہ خود بھی ان کے دل جو ہے جھکا ہوا ہے اس گورنمنٹ کی طرف، لیکن قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی اللہ سے ڈریں اور کافروں کی اطاعت مت کریں، اور کافروں کی اطاعت مت کیجیے۔ قرآن پاک ہمیں یہ کہہ رہا ہے، تو مرزا صاحب کی یہ جو تعلیم ہے یہ سراسر بہت ساری چیزوں سے ٹکراتی ہے، تو اگر آپ مرزا صاحب کا وہ چشمہ اتار کے قرآن پاک سچے دل کے ساتھ پڑھیں گی، آپ 75% قادیانیت سے خود ہی دور ہو جائیں گی، بلیو می، یقین کیجیے۔ جی بھائی، میں نے ان سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے صرف، انہوں نے بہت کچھ جماعت کے متعلق کہا ہے جو ہم بھی بچپن سے، یہ نہیں کہ ہم صرف ماں باپ کے اس کے اوپر چل رہے ہیں، ہم بچپن سے اجلاس اٹینڈ کرتے رہے، ہماری گھٹی میں تھا، جا کے تلاوتیں سنتے تھے، قرآن حدیث ہی سنائی جاتی تھی وہاں پہ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ صرف حضرت مسیح موعود کی، اور حضرت مسیح موعود کی کتابوں میں بھی خدا اور رسول ہی ہے، ہم نے یہ نہیں ہے کہ بالکل ماں باپ کے کہنے پہ اندھا دھند اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ میں نے صرف ان سے سوال یہ کیا تھا کہ ایک یہ بات، انہوں نے 1000 باتیں جماعت کے خلاف، خاندان خلیفہ مسیح موعود کے خلاف کی ہیں، میں نے ان سے صرف یہ پوچھا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کہیں کہ آپ نے قادیان میں یہ بدعت جو آپ نے اس پہ الزام لگائے ہیں یہ دیکھی ہیں، بس اتنا مجھے جواب دے۔ مجھ سے پوچھ رہی ہیں یا چندہ بہن؟
میں چندہ سسٹر سے یہ سوال کر حضور کی قسم کھا کے نا تو یہ کہہ دیں کہ ہمدان میں نے یہ ساری بات جو انہوں نے جو الزام لگائے ہیں یہ دیکھے ہیں. ایک چیز میں سسٹر ذرا 1 منٹ رکیے گا، بس ایک چیز کر دیں. قسم کھانے کے بعد بھی مجھے پتا کیا بات ہوگی. قسم کھانے کے بعد یہ ہوگا آپ کو ہو تو پھر بھی کچھ نہیں سکتا. یعنی 1 منٹ کے لیے مان لیجئے قسم کھانے کے بعد بھی اللہ پر چھوڑنا ہے، قسم کھانے کے بعد بھی جھوٹے انسان کو اللہ پر چھوڑا جاتا ہے، قسم کے بغیر بھی جھوٹے انسان کو اللہ پر چھوڑا جاتا ہے، سچے انسان کو اللہ پر چھوڑا جاتا ہے، قسم کھانے کے بعد بھی سچے انسان کو اللہ پر چھوڑا جاتا ہے. تو یہ جو قسم کھا لیں قسم نہ کھائیں، اس پر آدھا گھنٹہ کوئی علمی بات کریں. ان کو میں نے یہ بات پوچھنی تھی کہ آپ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانے کے لیے کہہ رہی ہیں، کیا آپ اس نبی پہ یقین رکھتی ہیں؟ تو پھر میں بات ان سے کرتی تو آگے مزید قسم کھانے کی. اور مینڈک کے لیے قسم کھانا کہ میں نے مینڈک دیکھے تھے. چلیں چندہ بہن وہ چلی گئی ہیں، وہ خود لیو کر گئی ہیں. اگر قسم کھانے سے ہی آپ کو سچائی کا یقین ہوتا ہے تو میں اللہ وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مرزا صاحب اپنے دعوے میں جھوٹے تھے اور انہوں نے دھوکہ دیا اور احمدیہ ایک کلٹ ہے. یہ قسم کھا کر کہہ رہا ہوں. اب یقین آ گیا؟ نہیں کریں گے تو پھر فائدہ کیوں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ اگر قسم کھا کر ہی یقین آنا ہے تو پھر میری قسم پہ کر لو یار، جانے دو، ایسے وقت اپنا نہ ضائع کرو، لوگوں کو بیوقوف نہ بناؤ. چلے عامر، اسی پہ میں بھی ایک بات کر دیتا ہوں. بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا یہ چیز، میں بالکل جتنے آپ لوگ ہیں، پھر یہ جیسا فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ بھی جا رہا ہے اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اب جو الفاظ میں دہراتا ہوں آپ بھی دہرا دیجیے گا احمدی حضرات، اور بہن میری آپ سن رہی ہو تو آپ بھی کر لیں. میں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اپنے والدین سے وراثتاً جو ایک ان کا سٹیٹس تھا وہ لے کے 50 سال تک میں صدق دل سے پوری طرح، مطلب جماعت گواہ ہے اس چیز کی. بیچارہ وہ مر گیا، محمود بنگالی قائد خدام الاحمدیہ ہمارے دور کا، مرزا طاہر کی ڈیتھ ہو گئی، چلے گئے. یہ لوگ گواہ تھے اس چیز سے کہ عملی طور پہ جماعت کے لیے کیا. کچھ لوگ آج بھی زندہ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اب آئیے دوسری طرف، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے یہ آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی مدعی مہدیت، مدعی مسیح موعود، مدعی ذلی بروزی نبی، جتنے بھی ان کے دعوے ہیں، ان کو ان کی تحریریں پڑھ کر قرآن سے اس کا جائزہ لے کر انہیں کاذب، مفتری، دروغگو، جھوٹا جانتا ہوں. اب آپ کہہ دیں یہی سارا کچھ کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو پڑھ کے، ان کی تحریروں کو پڑھ کے، قرآن پہ اس کو تقابلی جائزہ لے کے آپ قسم کھائیں کہ آپ انہیں سچا سمجھتے ہیں. ہر احمدی کے لیے یہ کھلی بات ہے. اور جو یہ کہے کہ ہاں میں نے پڑھ کے سمجھ کے ان کو قرآن پہ جائزہ لے کے ان سے، جیسے میں نے انہیں کاذب اور مفتری کہا ہے، آپ انہیں صادق اور اچھا صحیح کہہ دیں، میں آپ کو سلوٹ کروں گا. آئیے میرے ساتھ کون آتا ہے میری بات. اچھا، یہ جو ہماری بہن نے ایک بات کی تھی نا، شیخ صاحب نے ایکس احمدیوں کو اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے، صرف اس کا یہ جواب میں ان کو دینا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں شیخ صاحب سے تو خود میں نے ریکویسٹ کر کے زیتون کے ساتھ کام کرنا شروع کیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ جمع کرنے شروع کیے ہوئے ہیں کہ ہاں جی آئیں جی آپ ہماری براڈ پہ جو ہے نا بات کریں. نہیں، یہ میری اپنی ذاتی ریکویسٹ تھی، شیخ صاحب نے قبول کی ہے، جزاک اللہ. آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، لیکن پھر بھی میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے اندر ایک جذبہ جو تھا نا، بات یہ ہے کہ میں تو 5 سال ہو گئے نا جماعت احمدیہ کو چھوڑے ہوئے جی، لیکن میں نے 3-4 سال تک تو میں نے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں محسوس کی. لیکن جب کہ ہاں میں لوگوں کو دین حق کی طرف بتاؤں کہ احمدیت جو ہے وہ اس سے باہر نکلنا کیوں ضروری ہے، تو پھر میں خود بھی شروع کر سکتا ہوں کام، لیکن ایک پلیٹ فارم ہے تو میں کیوں نہ اس کا حصہ بنوں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. تھینک یو.